سوال پوچھا گیا ہے کہ دینی خدمات یعنی امامت، تدریس وغیرہ کی عوض تنخواہ لینا یا غیر مقرر ہدیہ لینے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ متقدمین علماء نے اس پر اجرت لینے کو منع فرمایا ہوا تھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیہ شریف کے ذیل کہ اللہ رب العزت کی آیات پر، اللہ رب العزت کی قرآن پر، اللہ کے کلام پر اجرت لینا منع ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ لیکن مفسرین نے اس آیہ شریف کی جو تفسیر بیان کی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کی معنی یہ نہیں ہے بلکہ وَلَا تَشْتَرُوا بِتَبْدِيلِ آيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے ہوتے تھے۔ جب کوئی بندہ آتا، مالدار ہوتا، وہ ان کو کچھ پیسے وغیرہ دیا کرتے ہوتے تھے تو وہ پھر ان آیات کو تبدیل کروا لیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کوئی تورات کی کوئی آیت شریف پڑھ رہے تھے اور پھر وہ زار و قطار رو بھی رہے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم جب تھے تو جس بندے کے ساتھ، جس راہب کے پاس میں تھا، جب ہمیں کوئی پیسے دینے والا بندہ تھا اور پیسے دیا کرتے تھے تو ہم اوپر والے آیات پر یا اس حکم پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے اور نیچے والا حکم بیان کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو محدثین نے اس بارے میں، مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جتنی بھی مال لی جائے، جتنا بھی پیسہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی کلام کے مقابل میں ہیچ ہے، وہ ثمن قلیل ہے، وہ بہت کم ہے۔ تو کچھ جو متقدمین تھے انہوں نے اجرت لینے کو منع کیا تھا، اور اس میں سے منع کرنے کی ایک ریزن موجود تھی۔ ایک تو یہ آیہ شریف کا ترجمہ کر کے، اور دوسری ریزن اس میں یہ تھی کہ بیت المال سے ان کو آلریڈی اجرت ملتی ہوتی تھی۔ جو قاضی ہوتے تھے، جو معلم ہوتے تھے، جو امام مسجد تھے، جو بھی اس شعبے سے وابستہ تھے، جو مدرس تھے، تدریس کیا کرتے تھے، ان کو بیت المال سے ان کو تنخواہیں مل جاتی تھی، تو فلہذا ان کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی سے اجرت لیے۔ لیکن متأخرین نے اجرت لینے کا جواز دیا ہے، لیکن اجرت قرآن پر نہیں، اجرت حدیث پر نہیں، اجرت نماز پڑھانے پر نہیں، بلکہ وہ وقت دینے کی اجرت لے رہے ہیں۔ جتنے اوقات میں وہ آپ کو درس دے رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو قرآن عظیم الشان کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر وہ اوقات وہ اپنی روزگار پر صرف کر دیں تو اس کو اچھی خاصی آمدنی ہوگی۔ تو اسی لیے وہ اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں اور اس وقت کے بدلے میں وہ پیسے دیتے ہیں، نہ کہ تعلیم قرآن پر۔ تو ان کی وقت کے پیسے ہوتے ہیں، اسی لیے متأخرین نے ان کی جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔